پہلی بات، اللہ تعالی نے انسان کو بنایا تو انسان کی ضرورتوں کو بھی بنایا۔ ہم ضرورت مند ہیں، غذا ہماری ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے اچھی ستھری پاکیزہ چیزیں بنائیں۔ وہ لوگ جو ستھری چیزوں کو چھوڑ کر غلط چیزیں کھاتے ہیں، ان کو ناسمجھ کہوں، بے وقوف کہوں، نادان کہوں، گمراہ کہوں، ان کو بے عقل کہوں کہ جب اللہ نے ستھری اور پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں تو تم ان کو چھوڑ کر غلط چیزیں کیوں کھا رہے ہو؟ عربی میں ہے الانسان حریص علی ما منع، انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے اس کی لالچ کرتا ہے، جس سے روکا جائے اس کا حریص لالچی ہو جاتا ہے۔ اس انسان کو بہترین غذائیں دی گئیں۔ یہاں دو باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں، کمانے اور حاصل کرنے کا طریقہ بھی درست ہو اور جو چیز حاصل کی جائے وہ بھی درست ہو۔ دونوں باتیں۔ کھا تو آپ رہے ہیں حلال، مگر جس طرح حاصل کر رہے ہیں وہ حلال نہیں، چوری کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے غلط راستے پر تو محنت کو اپنایا، صحیح راستے پر محنت کو نہیں اپنایا۔ مثلا جو شخص چوری کرتا ہے، کیا چوری بغیر محنت کے ہو جاتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو اپنا لیتے ہیں۔ وہی محنت تو صحیح راستے پہ کر لے، تجھے رزق حلال ملے گا۔ تو بھلے چیز پاکیزہ ہے مگر حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے تو بھی اس کے لیے وہ درست نہیں۔ اب اس کو آپ لگائیں اپنی نوکریوں پر، مزدوری پر، تجارت پر۔ تاجر سیمپل دکھائے، نمونہ دکھائے، اچھا مال دے اپنی مرضی کا۔ نوکری پیشہ طبقہ، ملازمت، جابز، ٹائم ہے جو اس پر آنا نہیں، کام پورا کرنا نہیں۔ مزدور ہے، وہ وقت پر نہ آئے، سامنے کھڑا ہے سپروائزر تو کام کر رہا ہے ورنہ بیٹھ رہا ہے۔ تو جو کام چوری کرے، جعل سازی، چیز غلط ملاوٹ کرے، اس میں مکسنگ کرے، اسی طرح جو پورا فریضہ ہے انجام نہ دے، وہ اپنے رزق کو حلال کہہ سکتے نہیں، کیونکہ وہ چوری کر رہے ہیں۔ تو مسلمان کو مثالی ہونا چاہیے، بلکہ جتنا عرصہ کام نہیں کیا بتائیں ان کو کہ جی اتنا ٹائم میں نے کام نہیں کیا، میری تنخواہ میں سے اتنا کاٹ لو، تاکہ آپ کا رزق حلال رہے۔ لیکن ہم چوری کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، وہ وقت کی چوری ہو، وہ کام کی چوری ہو، وہ نمونے کے مطابق مال نہ دینا یا غلط بنانا، کسی اور کا مال اس نام سے آپ جال سازی کر کے بنا رہے ہیں، تو یہ حلال طریقے نہیں۔ ہمیں ستھری چیزیں کھانے پینے کے لیے دی گئی ہیں، کھاؤ پیو حلال چیزیں، طیب، ستھری، پاکیزہ۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، اے انسان زمین پر دیکھ کے سب سے بڑے جسم کا جانور کون ہے؟
تو جواب ملتا ہے ہاتھی، ایلیفینٹ، فیل۔ کیا کھاتا ہے؟ گھاس۔ آپ کو درخت کا سب سے بہترین حصہ پھل دیا گیا، چھلکے، پتے، گھاس ان کو دیے گئے، آپ کو بہترین حصہ دیا گیا، تو ہمیں شکر کرتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب ہم اس بہترین حصے کو چھوڑ کے الا بلا جس کو آپ کہتے ہیں وہ کھائیں، تو بتائیے یہ سمجھداری ہوگی؟ نہیں۔ حلال چیزیں حرام کر لینا، بہت سے لوگوں کا یہ بھی مزاج ہے کہ چیز ستھری ہے، اچھی ہے، حلال ہے، مگر احتیاط کر لیتے ہیں بعض چیزوں سے، اپنے اوپر اس کو حرام کر لیتے ہیں، تو وہ اس کو اپنی طرف سے تقوی بتاتے ہیں کہ یہ احتیاط ہے، تو یہ تقوی نہیں ہوگا۔ تقوی حرام سے بچنا ہے۔ ہاں، حلال چیز میں شک آ جائے اس سے بچنا آپ کے لیے تقوی ہوگا، لیکن اصل تقوی حرام سے بچنا ہے۔ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ تقوی نہیں ہے۔ اب میں اس کی مثال نہیں دوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مثلا کچھ لوگ گوشت نہیں کھاتے، کچھ کو ہندوؤں کے ساتھ رہ کر، کچھ کو ویسے مزاج میں عادت، نہیں جی میں گوشت نہیں کھاتا۔ اچھا، آپ اس کو کیا حرام نہیں سمجھتا، میں نہیں کھاتا، یہ آپ کی مرضی، آپ کے لیے اللہ نے بنایا، آپ نہیں کھا رہے ہیں، آپ جانیں، لیکن اس کو آپ حرام کریں گے تو پھر آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ میں جی سبزیاں کھاتا ہوں، کھائیں، سبزیاں کھانا اچھی بات ہے، موسم کی سبزیاں، موسم کے پھل کھائیں، آپ کتنی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسموں کے حساب سے بنائے، اور آپ کا ملک ان ملکوں میں سے ہے جس میں ہر موسم میں آپ کو بہترین اور سب سے عمدہ پھل ملتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے پاس، سب کے پاس موسموں کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں ہیں، آپ کو ساری ملتی ہیں۔ تو آپ نے اگر کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرا لیا وہ غلط ہے، نہیں کھا رہے وہ آپ کی مرضی۔ اچھا جی، ایک طرف تو یہ ہے کہ جی گوشت نہیں کھانا، اچھا جی نہیں کھایا، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، چلو گوشت تو نہیں کھایا کہ طبیعت کو آپ کی موافق نہیں ہے، یا آپ نے اپنے اوپر کر لیا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا، یہ جو آپ نماز چھوڑ رہے ہیں یہ آپ نے کس خوشی میں چھوڑ دی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ جھوٹ سے پرہیز نہیں ہے، تو پھر آپ کا صرف گوشت چھوڑ دینا آپ کو بخشوائے گا نہیں۔ تو آپ یاد رکھیں، جو چیزیں اللہ نے کرنے کے لیے بنائی ہیں اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں اس کے مطابق کرنا ہے۔ ہاں جی نہیں جی میں اگر نہیں کھاؤں گا کچھ نہیں ہوگا، میں نہیں پیوں، تو یہ جو ڈینگیں اس طرح کی مارتے ہیں، پھر جب مشکل میں آتے ہیں پھر ان کو کوئی سہارا نہیں ملتا۔ تو انسان کے لیے رب تعالی نے بہترین غذائیں بنائیں، اس انسان کو ان غذاؤں کو اپنانا بھی چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اگر غور کریں اور اپنے آپ کو صحیح طرح عقل استعمال کر کے دنیا میں رکھیں تو ہمارے سامنے پوری دنیا کا احوال اب آ جاتا ہے، کیونکہ گلوبل ولیج بنا دیا، وقت اور فاصلے پہ انسان نے اپنی پکڑ کو بڑھا لیا۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کا حال دیکھ لیتے ہیں۔ آپ پاکیزہ جانوروں کا، حلال جانوروں کا گوشت کھاتے، دنیا میں برے جانوروں کا کھانے والے موجود ہیں یا نہیں؟ مثلا ہمارے لیے خون حرام ہے، خون
اونچی کہیے. آپ کی انگلی سے بھی نکل آئے اگر آپ نے منہ میں رکھ کے اس کو چوسا ہے تو تھوکنا ہے، اندر اتارنا نہیں. کتنے ملک ہیں جن میں جانوروں کا وہ تازہ تازہ خون لیتے ہیں اور اس میں مسالہ ڈال کے کھا جاتے ہیں ایسے لوگ. چوہا، چھپکلی، مینڈک، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کھانے والے لوگ موجود ہیں، کھاتے ہیں. وہ سانپ کھاتے ہیں، ناپاک بدبودار، ان کو پسند ہے، وہ کھا رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اسلام انسان کی جسمانی، ایمانی، روحانی صحت کے لیے اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے. گناہ سے کیسے بچنا ہے، جسم کو کیسے توانا رکھنا ہے، روح کو کیسے پاکیزہ رکھنا ہے، یہ آپ کے لیے پوری رہنمائی موجود ہے. اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، پاکیزہ حلال کھاؤ، اپنی زبان کو، اپنے مزاج کو شریعت کی لگام دے کر رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. آسان ہے، لیکن ایک انسان یہ کہے نہیں میں نے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو سوچنا ہوگا. یہاں سے ایک بات اور واضح ہو گئی جس کو یاد کر لیں کہ یہ پیغام شروع ہوا ہے رسولوں کے نام سے. یا ایھا الرسل، رسل رسول کی جمع. تمام رسولوں کے زمانے میں حلال کا حکم رہا ہے. ہر رسول کے زمانے میں، اونچی کہیے گا، اور ہر نبی کی امت کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی زمانے میں سب کچھ جائز تھا، ایسا نہیں ہے. یہاں ایک بات آپ کے لیے اور بھی کر دیتا ہوں. قرآن کریم میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان جنت میں جو خواہش کرے گا اس کو ملے گا. جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو، خوش ہو کے بولیں، جنت کی بات ہو رہی ہے، جو چاہیں گے وہ ملے. یہ بات سن کر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا، ان کا ذہن پھر غلط طرف نکل جاتا ہے. جو چاہیں گے ملے گا تو ہو سکتا ہے جی ہم یہ چاہیں یہ چاہیں، تو یہ سن لو جو چاہو گے ملے گا، لیکن آپ اتنے ستھرے ہو چکے ہوگے کہ کوئی غلط چیز کی آپ خواہش کریں گے ہی نہیں. وہاں غلط چیز کا خیال بھی نہیں آئے گا. کوئی یہ سمجھ لے کہ جی یہاں حرام ہے تو وہاں شاید حلال ہو جائے، یوں ہو جائے، تو وہاں غلط چیز کی خواہش ہوگی ہی نہیں، ایسا دھیان ہی نہیں ہوگا. تو اب سننے والے جان لیں کہ پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی یہ پابندی تھی اور یہاں بھی کہ حلال کھانا ہے، حرام کی کوئی گنجائش. اونچی. اب دوسرا ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے، پہلے بیان ہو چکا جب آیت آئی تھی، پھر کچھ لوگ دوا کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ دوا میں حرام جائز ہے، بطور دوا ضرورت پڑے حرام کھانا پڑے. تو یہ سن لیں، ایک ہوتی ہے حالت اضطرار، کہیے گا، الف ضاد توئے رے الف رے، اضطرار، لاچاری، بے بسی. آپ جنگل میں ہیں، اکیلے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایسی حالت میں ہے کہ دوسرا بندہ موجود نہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کے ارد گرد کوئی آسانی نہیں ہے، جو چیز موجود ہے وہ ایک ہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، اور وہ چیز حرام ہے، اور آپ کی زندگی پر بن گئی ہے. اگر وہ استعمال نہیں کریں گے تو بچ سکتے نہیں. یہ یقین ہو، صرف خیال نہیں، اس حد تک یقین ہو.
تو صرف جان بچانے کے لیے وقتی طور پر برا سمجھ کے اس کو لے لینا. دل میں اگر اس کی خواہش آ گئی، اس پر راضی ہو گئے تو پھر گنجائش نہیں ہے. دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی موجود ہو، مجبوری یار کھانا پڑے گا، یعنی اس کو دل سے خوشی سے ارادے سے نہیں لینا، مجبوری، صرف اتنی مقدار جتنی زندگی بچانے کے لیے، وہ تو گنجائش ہوگی. مگر ایسی حالت ہوتی نہیں، وہ زمانہ نہیں ہے، اب سہولتیں ہیں. لیکن اگر ہو جائے تو بتا، اگر حلال چیز نہیں ہے، حرام چیز ہے، اور آپ کو مجبوراً لینی پڑ گئی حرام چیز اور دل شامل ہو گیا، تو پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں، اس میں کراہت ناپسندیدگی رہنی ہوگی. اگر آپ دل سے اس پر مطمئن کہ چلو اس بہانے مجھے موقع مل گیا ہے اور آپ راضی ہو گئے، تو پھر وہ آپ کے لیے گنجائش نہیں. تو انسان کو اچھی چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا.